قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ وَإِنِّي عَلَى النَّبِيِّ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتوے جمال و کمال ہوتا ہے، اور میں سید الابرار، سید الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتوے جمال و کمال ہوں۔ آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے، شریعت کے اصول و قوانین سے آپ کا ایک لمحہ بھی منحرف نظر نہیں آتا ہے، سر منہ بھی منحرف نظر نہیں آتا۔ جو لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم طریقت کے معاملے میں سلسلہ قادریہ سرکار غوث پاک کے طریقت پر ہیں، اور جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو طریقت والے ہیں، ہمیں شریعت کے اصول و قوانین، شریعت کے فرائض و واجبات سے ہم اوپر اٹھ گئے ہیں، ہمیں اب نماز اور روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے سرکار غوث پاک کے مجاہدات کیا ہیں، سرکار غوث پاک کی عبادتیں کیا ہیں۔ حضرت سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، ایک رات میں بغداد معلیٰ کے جنگلوں میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھا، دیکھتا کیا ہو کہ آسمان پہ ایک روشنی پھیل گئی ہے، اس روشنی میں ایک کرسی نمودار ہوتی ہے، کرسی پر ایک شخص بیٹھ کر کے یہ کہہ رہا ہے، اے عبدالقادر، میں تمہاری عبادتوں سے خوش ہو کر کے تمہارے لیے ہر چیز کو حلال کرتا ہوں۔ جیسے ہی میرے سرکار غوث پاک نے یہ سنا ہے، آپ نے فوراً لاہور پڑھا ہے، جیسے ہی لاہور پڑھتے ہیں وہ روشنی دھوئیں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس دھوئیں سے پھر آواز آتی ہے، اے عبدالقادر جاؤ، آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ ایسے ہی میں نے 70 اولیاء کرام کو جہنم تک پہنچا دیا ہے۔ شیخ عبدالقادر ارشاد فرماتے ہیں، اے ابلیس مردود سن، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اگر علم ہی بچاتا تو تو کتنا بڑا عالم تھا، تو معلم الملائکہ تھا، پھر تجھے تیرے علم نے کیوں نہیں فائدہ پہنچایا؟ مریدین نے پوچھا حضور آپ کو کیسے معلوم کہ وہ ابلیس تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سنو، جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں نے عبدالقادر کے لیے ہر چیز کو حلال کر دیا، تو میں نے فوراً یہ غور کیا کہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب اور معظم ذات جو ہے وہ اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے لیے حرام چیزوں کو حلال نہیں کیا ہے تو پھر عبدالقادر کے لیے کیسے حلال کر دیا؟ یہ سرکار غوث پاک کے مجاہدات دیکھیں، یہ فرض نہیں ادا کر رہے، یہ نوافل میں مصروف ہے، یہ مجاہدات کر رہے ہیں، پوری رات عبادتوں میں مصروف ہے، اور صرف نماز ہی نہیں، صوم وصال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سال بھر روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنے نفس سے پوچھتے ہیں، اے نفس بتا کیا تجھے کچھ کھانے کی خواہش ہے؟ تو وہ یہ کہتی ہے کہ سرکار اب دیر کیسی ہے، اب تو کچھ تناول فرما لیں۔ ارشاد فرماتے ہیں تو ابھی مری نہیں ہے، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک تجھے مار نہ دوں۔ پھر 1 سال کا آپ صوم وصال رکھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سرکار غوث پاک۔ لہٰذا جب حضور سرکار غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سرکار غوث پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔